بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل ٹی وی کے ناظرین، آج ہم آپ کو جو ایک واقعہ بتانے جا رہے ہیں وہ ہے شداد کی جنت کے حوالے سے۔ یہ شداد کون تھا، اس کی جنت کیا تھی، اس حوالے سے آج ہم تفصیلاً سنتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، مسائل ٹی وی کے ناظرین کو اس چیز کا بخوبی علم ہے، ہماری جتنی انفارمیشن ہوتی ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور اتھینٹک انفارمیشن ہوتی ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے اور ہسٹری کے نظر میں الحمدللہ اتھینٹک انفارمیشن ہم دیتے ہیں۔ قوم عاد کا مورے سے اعلیٰ، یعنی کہ جو مورے سے اعلیٰ کہتے ہیں وراثت میں سب سے اوپر ہونا، یعنی دادیال سمجھ لیں، یا جس سے یہ قوم عاد شروع ہوتی ہے، وہ عاد بن اوس بن ارم بن نوح جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے تھے۔ ارم ان کے بیٹے تھے، اوس ان کے بیٹے تھے عاد۔ تو یہ جو اس عاد کے بیٹوں میں ایک شداد بھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ تو یہ بڑی شان و شوکت کا بادشاہ ہوا ہے، یعنی اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے وقت کے تمام بادشاہوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر کے اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا تھا۔ اس نے پیغمبروں کی زبان سے جنت کا ذکر سن کر براہ سرکشی، یعنی کہ اپنی اس بغض و عناد میں دنیا میں جنت بنانی چاہی، اور اس ارادے سے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے، اور زبرجد اور یاقوت کے ستون اور ان کی عمارتوں میں نصب کیے گئے، اور ایسے ہی فرش مکانوں میں بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے، ہر محل کے گرد جواہرات پر نہریں جاری کی گئیں، قسم قسم کے درخت زینت اور سائے کے لیے لگائے گئے۔ الغرض، اس سرکش نے اپنے خیال سے جنت کی تمام چیزیں اور ہر قسم کے عیش و عشرت کے سامان کو اس شہر میں جمع کر دیا تھا۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے آیان، یعنی جو لوگ اس کے ساتھی تھے، آیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ جب ایک منزل کا فاصلہ رہ گیا تھا، آج کل کے دور میں جیسے کلومیٹر ہیں، تو اس وقت منزلیں ہوا کرتی تھیں، 3 میل پر بھی منزل ہوا کرتی تھی وغیرہ، اس کی ایک الگ تفصیل ہے۔ بہرحال ایک منزل کا جب فاصلہ رہ گیا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی، جس سے اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ بھی نہ سکا۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جب یہ اپنی اس جو شہر بنایا گیا تھا، جسے جنت اس نے قرار دیا تھا، جنت بنائی تھی، اس میں حوروں کی جگہ نوجوان عورتیں وہاں پہ شامل کی گئیں، مکمل، یعنی کہ جو جنت سنی ہوئی تھی اس نے انبیاء کرام سے اور اس کے حوال سنے ہوئے تھے، تو وہ تمام تر سہولیات اور تمام تر وہ چیزیں جو جنت میں ہوں گی وہ وہاں پہ موجود کیں۔ تو جب یہ اپنے آیان کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے حواریوں کے ساتھ اس میں داخل ہونے لگا، تو اس دروازے میں پاؤں رکھنے کے لیے جیسے قدم اٹھایا، حضرت اسرائیل کو حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن کلابہ اپنے گم شدہ اونٹ کو تلاش کرتے کرتے صحرا کی طرف، صحرائے عدن کہلاتے ہیں، صحرائے عدن سے گزر کر اس شہر میں جا پہنچے اور اس کی تمام زینتوں اور آرائشوں کو دیکھا، مگر وہاں کوئی رہنے بسنے والا نہیں تھا، کیونکہ آسمان سے جو ہولناک آواز آئی تھی، اس سے اللہ تعالی نے شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا تھا، شہر میں بسنے والے تمام کو ہلاک کر چکا تھا۔ مگر وہاں جب اس نے دیکھا کوئی رہنے والا انسان تو ہے ہی نہیں، یہ تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر پھر واپس چلے آئے۔ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن کلابہ کو بلا کر پورا حال پوچھا۔
تو جو کچھ انہوں نے وہاں دیکھا تھا وہ سب انہوں نے بیان کر دیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب الاحبار کو بلا کر، یہ بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، ان کو بلایا، ان سے دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر موجود ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا۔ یہ شہر جو ہے وہ شداد بن عاد یعنی عاد کے بیٹے شداد نے بنایا تھا، لیکن یہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہو گئے تھے اور اس قوم میں سے کوئی ایک آدمی بھی باقی نہیں رہا۔ اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی، قد چھوٹا اور اس کے آبرو پر ایک تل ہوگا، اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس ویران شہر میں داخل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ تھی، کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو فرما رہے تھے، اس کی وجہ ایک حدیث پاک تھی۔ حدیث پاک میں یہ سب بتا دیا گیا تھا۔ تو اتنے میں عبداللہ بن کلابہ بھی آ گئے۔ تو کعب الاحبار نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا بخدا یعنی خدا کی قسم، یہ وہی شخص ہے جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا، وہ یہی شخص ہے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہی شخص وہ جگہ دیکھ کے آیا ہے، انہوں نے بتایا، تو ہم نے آپ سے اس حوالے سے تفصیل معلوم کی۔ قوم عاد اور دوسری قوموں کا حال قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ فجر پارہ 30 جو ہے، اس کے اندر الم تری کیف فعل ربک بعاد سے شروع ہو کر یہ سورہ فجر میں موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ وہ حد سے زیادہ طول والے عاد ارم کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا، اور قوم سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراشا، اور فرعون جو کہ چون میخا کی سزا دیا کرتا تھا، انہی لوگوں نے شہروں میں سرکشی کی، پھر انہوں نے شہروں میں بہت زیادہ فساد پھیلایا، تو ان لوگوں پر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا، فصب علیہم ربک صوت عذاب۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی سرکشی اور تکبر و غرور بے حد ناپسند ہے، اس لیے خداوند قدوس کا دستور ہے کہ ہر سرکش اور متکبر قوم جس نے زمین میں اپنی سرکشی اور ظلموں سے فساد پھیلایا ہے، تو اس قوم کو اللہ کے قہر نے، اللہ کے عذاب نے کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں ظاہر ہو کر ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ شداد اور قوم عاد کے دوسرے افراد سب اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے خدا کے مبغوض ٹھہرے، یعنی کہ اللہ کا ان پر غضب ہوا، اور جب ان لوگوں کا ظلم بڑھ گیا، اس درجہ بڑھ گیا کہ روئے زمین کا ذرہ ذرہ ان کے گناہوں اور بدعمالیوں سے بلبلا اٹھا، تو خداوند قہار و جبار کے عذابوں نے ان سب سرکشوں اور ظالموں کو تباہ و برباد کر کے صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ لہٰذا ان قوموں کے عروج و زوال اور ان لوگوں کے عذاب الہی سے پامال ہونے کی داستانوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں ان اقوام کے انجام کا ذکر کا مقصد ہی یہی ہے کہ اہل قرآن ان کی داستان سن کر عبرت پکڑیں اور خوف الہی سے ہر دم ڈرتے رہیں۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کر کے اور ان کا ترجمہ یعنی ایسی آیات جن میں ان کا ذکر ہے اس کو پڑھیں اور ان اقوام کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں، اور ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے رہیں، اور ہر قسم کی بد اعتقادیوں اور بد اعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں، اور اعمال صالحہ کی کوشش کرتے رہیں، اور خبردار مال و دولت کے غرور اور گھمنڈ میں سرکشی و تکبر نہ کریں، بلکہ ہمیشہ دل میں خوف خدا رکھ کر تواضع و انکساری کو اپنی عادت بنائیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرتے رہیں۔ اور اس قوم عاد کو اپنے قد و قامت اور اپنی صلاحیتوں پر اتنا ناز تھا کہ یہ لوگ کسی کو اپنے جیسا نہ سمجھتے تھے، نہ ہی کسی کو خاطر میں لاتے تھے، اور ظلم و بربریت ان سے جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر کرتے،
اور تمام تر وہ گناہ جو ان کے استطاعت میں تھا، جس پر یہ قادر تھے، اس کو کر گزرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیشہ جو اس طرح کے سرکشی پہ مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، چھوڑتا نہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ۔